نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ عادیات کی پہلی 5 آیات کا ترجمہ مختصر سی وضاحت بیان کروں گا۔ یہ صورت مکہ پاک میں نازل ہوئی اور اس کی کل آیات 11 ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں انسان کے ناشکرہ ہونے کو بیان کیا، یعنی آغاز اس انداز میں کیا، اللہ پاک نے قسم اٹھا کے بات کی۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، فرمایا میدان جہاد میں تیز دوڑنے والے گھوڑے کی قسم ہے۔ اب جب وہ دوڑتا ہے تو اس کے سینے سے آواز نکلتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں اس صورت اور اس پہلی آیت میں کیا۔ اس آیت میں جن گھوڑوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ عام گھوڑے نہیں ہیں، وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازیوں اور مجاہدوں کے گھوڑے۔ لیکن جب اس کی نسبت ایک غازی کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، بلکہ قسم اٹھا کے کہتا ہے اس کے تیز دوڑنے کی قسم ہے۔ ایک گھوڑے کو مقام مل رہا ہے غازی کی نسبت سے۔ مفتی احمد یارحہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے مفسر اور اہل سنت و جماعت کی بہت بڑی پہچان، آپ بڑا لطیف نکتہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک گھوڑے کو اس کی پشت کو ایک غازی سے نسبت ہو جاتی ہے، اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے، اس گھوڑے کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو اگر سوار اعلیٰ ہو تو سواری کو عزت مل جاتی ہے، مقام مل جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں کہنے دیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کی رات کو جب غار ثور کی طرف جاتے ہوئے حضور کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا تو کتنی بڑی شان ملی ہوگی حضرت ابو بکر کو۔ جب حضرت مولا کائنات نے حضور نبی پاک کا سر انور اپنی گود میں رکھا ہوگا، اس جولی کا اور اس دامن کا مقام کیا ہوگا۔ جب آقا کونین کو حضور نبی پاک کی امی جان نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، حضرت سیدہ آمینہ کا مقام کیا ہوگا۔ جس کو جتنی جو نسبت ملتی گئی وہ مقام پاتا گیا، وہ شان ملتی گئی اسے۔ اصل بات نسبت کی ہے۔ یہاں پہ بھی نسبت کی وجہ سے گھوڑے کا ذکر ہے، نسبت کی وجہ سے اس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، پھر جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ اب چنگاری اور ایک شعلے کا مقام کیا ہے، اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اب شعلے کو نسبت ہے پتھر سے، پتھر کو نسبت ہے سم سے، اور سم کو نسبت ہے گھوڑے سے، اور گھوڑے کو نسبت ہے غازی سے۔ یہ غازی اور شعلہ دور کی نسبت ہے، لیکن جب کسی صاحب نسبت سے، کسی اعلیٰ انسان سے، کسی مجاہدین اسلام سے، غازیان اسلام سے ایک گھوڑے کو نسبت ہو جاتی ہے، پھر اس کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، تو رب قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے آگے فرمایا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، پھر صبح ہوتے ہی اچانک حملہ کر ڈالتے ہیں۔ اب یہ گھوڑوں کا وہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ دوڑتے ہیں تو رب قسم اٹھاتا ہے، ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں تو ان چنگاریوں کی بات اللہ کرتا ہے۔ پھر ان کا حملہ کرنا، اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، یعنی صبح ہوتے ہی جو دشمنان دین پر حملہ کرتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ صبح ہوتے ہی کام کرنا، دین کے لیے نکلنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اسی لیے ذکر کیا قرآن میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس حملے والی جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ یہ غازیان اسلام کا یہ مقام و مرتبہ، یہ شان اللہ پاک نے وراء الورا رکھی ہے کہ ان کے گھوڑوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، تو غازی کا مقام کیا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اصل بات غازیان اسلام کے نزدیک یہ ہوتی ہے خدا راضی ہو جائے، مصطفیٰ راضی ہو جائیں، اور دین اسلام کی سربلندی کا مشن وہ لے کے چلتے ہیں، اپنی جانیں دیتے ہیں۔ آج کوئی منہ اٹھا کے بات کر دے کہ جی وہ تو مال غنیمت کے لیے کرتے تھے، اپنی زبانوں کو لگام دینا چاہیے۔ ان ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے جن کے گھوڑوں کی بھی شانیں یہ ہیں کہ رب نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس سے آگے فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر حملے والی جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ ارے ان کی گرد و غبار بھی اڑے تو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے۔
پھر فرمایا فوسطن بہ جمع، پھر اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ ان کا لشکر میں گھسنا بھی اس کو بھی پسند کرتا ہے اور ان کا ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات اور بھی علماء نے لکھی ہے کہ یہاں پہ صفات کا ذکر ہے، موصوف کا ذکر نہیں۔ غازی کون سے غازی ہیں؟ ان میں ہر وہ غازی جو دین اسلام کے لیے نکلتا ہے، اس کی قسمیں، اس کے گھوڑوں کی قسمیں، اس کی شانیں بیان کی جا رہی۔ آج بھی اگر کوئی دین اسلام کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، ٹینک پہ بیٹھا، اگر کوئی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دشمن دین پر حملہ کرتا ہے، اسے بھی عزت دی جائے گی، اسے بھی مقام دیا جائے گا۔ یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ آج ہمیں سوچنا ہے ہم نے دین اسلام کو کیا دیا، ہم نے اسلام کے لیے کیا کرنا ہے، ہماری قربانی کیا ہونی چاہیے۔ شکوائے شب ظلمت سے کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کا کوئی چراغ جلاتے، کم از کم اپنے حصے کا چراغ جلائیں، اس دین کو سپورٹ کریں، دین اسلام کے لیے قربانی دیں، اپنے کم از کم اپنی استطاعت کے مطابق ضرور اس کا ساتھ دیں۔ آپ پیسے والے ہیں تو پیسہ خرچ کریں، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت اس دین اسلام کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، ناموس رسالت کے پاسبان بنے رہیں، کارکنان بنے رہیں، اور دین اسلام کے لیے اس کی سربلندی کے لیے کردار ادا کریں۔ اللہ تعالی ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا مرنا دین اسلام کے لیے رکھے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔